السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. پارہ نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے. سورۃ المائدہ چل رہی ہے اور جس کے اندر ہم بڑی ڈیٹیل سے جانوروں کے بارے میں بہت کچھ ہم پڑھ رہے ہیں. آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 7 کا اور دیکھتے ہیں کہ اس کے عنوانات کہاں سے اور کن ٹاپک سے شروع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پارہ کا آغاز ہوتا ہے ان الفاظ سے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ نے نازل کیا کلام، اس کو جب وہ سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. من الدمع، آنسو سے بہہ پڑتی ہیں ان کی آنکھیں. مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تو کیا کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمیں لکھ دے شاہدین کے ساتھ، یعنی کہ گواہ دینے والوں کے ساتھ. کس گواہی کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے؟ کہ یہ گواہی کہ ہمارے پاس رسول جو اللہ کا پیغام لے کر آیا وہ پورا انتظام لے کر آ گئے اور ہم نے اس کو مان لیا اور سن لیا. اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یہ ان کی بات نہیں کی جا رہی. آج اگر ہماری بھی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، اور کل ہی جیسے میں نے ایک بات آپ کو لگائی تھی کہ جو انسان نادم ہو کر اپنے گناہوں پر جس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو بخش دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جب اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ انسان اپنی نیکیوں کو بھول جاتا ہے، لیکن گناہوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو ساری زندگی بھی لگ جائے تو انسان نہیں بھولتا. ہاں، لڑکپن کی عمر جیسے ہی ہم بلوغت کی عمر میں پہنچتے ہیں اس کے بعد کی نہیں بھولتا. اور دیکھیے کہ اس سے پہلے کی بہت ساری باتیں ہم بھول جاتے ہیں، لیکن جب انسان بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد کی باتیں یاد رکھتی ہیں اور وہ پختہ ہو جاتی ہیں. اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے، معافی مانگیے، تو معافی مانگیے اپنے سارے کے سارے گناہوں کو یاد کر کے مانگیے. صرف اس لیے نہیں کہ وہ استغفار کے الفاظ ہماری زبان پر چل رہے ہوں اور ہم صرف استغفار 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 استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں، بلکہ اس کو محسوس کر کے ایک ایک حرف کو، اپنی زندگی کے ایک ایک گناہ کو پڑھ کر، یاد کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے، پھر معافی مانگیے. جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں. اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کرے گا. رفاقت مع القوم الصالحین، صالحین لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں. سب سے بڑی بات، آیات کو جھٹلانا صرف ان لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ ہم بھی تو اللہ کی آیات سے متنفر ہوتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. جو چیزیں ہمارے دل کو پہنچتی ہیں، جو اچھی لگتی ہیں، ان کو اپنا لیتے ہیں، جو اچھی نہیں لگتی سے بھاگ جاتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگلے رکوع کے اندر اب بات کی جا رہی ہے حلال اور حرام کی بارے میں. اب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے لگے ہیں. یہ ڈسکشن ہے. اگر ہمیں یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے قرآن اللہ کا کلام، تو ہم سمجھیں گے کہ ڈسکشن ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا ایھا الذین آمنوا، آمنوا ہوئی آپ کی اور میری اور ایمان والوں کی بات. اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو. بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. میں نے آپ لوگوں سے بہت دفعہ کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں، ہم اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی وجہ سے ساری زندگی ان چیزوں کو چکھتے بھی نہیں ہیں، تو ہم بھی کہیں نہ کہیں وہاں پر جا کے رک جاتے ہیں.
یعنی کہ حلال چیز کو ہمیں ہرگز یہ گوارا نہیں کہ حلال چیز کو ہم لوگ اپنے اوپر بالکل حرام کرنے اور کھانا بھی پسند نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم مومن بن جاؤ، ایمان رکھنے والے بنو. اور ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ پہ جو ایمان رکھتے ہو ڈرو اس سے. اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا. یعنی کہ جو قسمیں کھانے کا جو عادی ہے، بات بات پر قسم سے ایسے کہتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا. لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو، اللہ کی قسم اٹھا کر پکی پختہ قسمیں اٹھا لو، تو وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْإِيمَانَ، کہ تمہاری پختہ قسموں پر ضرور تمہارا مواخذہ کیا جائے گا کہ اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے. اطعام عشرتی مساکین، کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے اس درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. یہ نہیں کہ خود روسٹ کھا رہی ہو، خود چکن کھا رہی ہو اور ان کو صرف ایک اور صرف سوکھی روٹی کے برابر دے دو، بلکہ جو خود کھاتے ہو اس کے برابر کا کھانا ان کو دو. یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام کے لونڈی آزاد کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے بار بار ہر بات کے بارے میں غلام اور لونڈی کو آزاد کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ آپ کسی کو غلام اور لونڈیاں بنا لو، بلکہ ہر چیز کے گناہ کے کفارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلاموں کو آزاد کرو، لونڈیوں کو آزاد کرو. اللہ تعالیٰ نے آزادی کو پسند فرمایا ہے. الحمدللہ ہم ایک آزاد ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے. ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو آزادی میں نہیں رہ رہے اور اپنی جانیں، اپنی عزتیں، اپنا مال، سب کچھ ان کا برباد ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان والا اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں یہ سب کے سب. رجس من عمل شیطان، یہ رجس ہیں، گندگی ہیں، شیطان کی باتیں ہیں. فاجتنبوہ، پس بچو ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب کو فلاح پا جاؤ. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آیت میں کہ شیطان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ شیطانی باتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ شیطان کا بھی انٹروڈکشن دے رہے ہیں، ہمیں پھر سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان کون ہے. شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور دماغ سے تم کو باز رکھے. سو اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی رک جاؤ. شیطان کی عداوت ہے تم سے، وہ چاہتا ہے کہ تم آپس میں لڑو بھیڑو. ظاہر ہے کسی کا مال چھن گیا، اتنی محنت کا مال صرف اور صرف جوئے میں ہار گیا، سارا کا سارا مال، تو پھر اس کو غصہ تو آئے گا. اللہ تعالیٰ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس کے رستے پر مت چلو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو، کسی اور کی، نہ میری نہ آپ کی، نہ کسی اور راہبر کی. کوئی راہبر نہیں ہے رب کائنات کے علاوہ اور اس کے رسول کے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رُسُلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف تمہارے تک اللہ کا پیغام کھلا پہنچا دینا تھا، صرف پہنچا دینا. اس کے آگے ہمارے رسول کا کوئی کام نہیں تھا. ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، جبکہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ نے بار بار کہا کھائیں بھی، پیئیں بھی، تقویٰ بھی، پھر ایک تقویٰ اختیار کریں، پھر اچھے عمل کریں، اچھے عمل کرنے کے بعد پھر تقویٰ اختیار کریں. ایسا نہیں کہ اچھے عمل کرنے کے بعد پھر کہیں نہیں کہ ہم نے تو بڑے اچھے عمل کر لیے، پھر ڈریں اللہ سے، پھر تقویٰ اختیار کریں، پھر نیکیاں کریں، پھر پرہیزگاری کریں، پھر تقویٰ اختیار کریں، پھر اللہ سے ڈریں. یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین. سبحان اللہ، میرے رب کائنات نے کتنی خوبصورتی سے ایک ایک چیز بتائی کہ اچھے عمل کرو تو لیکن اس کے ساتھ تقویٰ بھی اختیار کرو. اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا، جن تک تمہارا ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر دے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے. سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے.
اے ایمان والو وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کے قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے وہ دو معتبر شخص کر دیں، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، یعنی کہ وہ کعبہ تک آپ کا فدیہ کعبہ میں لیا جائے گا، یہ نہیں کہ آپ یا جہاں پر رہ رہی ہیں وہیں پر دے دیں، اپنے ملک میں جا کر دے دیں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم فدیہ نہیں دیں گے، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، فرما دیا ہدیم بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست ہے انتقام دینے والا۔ اچھا یہ بات کیوں ہوئی کہ جب مسلمان احرام کی حالت میں جب شکار کرنے جب حج کرنے جاتے تھے یا عمرے کی حالت کے لیے احرام باندھ کر جاتے تھے تو ان کے سامنے آ کر شکار بالکل ان کے سامنے سے گزر کے جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تاکہ دیکھ لوں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے، جیسے مچھلیوں کی آزمائش تھی نا ان کے لیے کہ مچھلیاں اوپر کے اچھل کے ان کے سامنے آتی تھی، اسی طرح شکار ان کے سامنے بار آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ میں پہچان لوں کہ کون مجھے بن دیکھے ڈر رہا ہے اور کون شکار سے رک گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کر دیا۔ اور پھر اگر کوئی شکار کر لے یا کسی کو جان بوجھ کے کسی جانور کو قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کے ذمے اس جانور کے برابر کا اس کو کفارہ ادا کرنا ہے، اور پھر وہ کفارہ جانا ہے مکہ میں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں کہ وہ جہاں چاہیں اس کو کفارہ دے دیں، ایون کہ آپ مسجد نبوی میں بھی نہیں دے سکتے، مدینہ میں بھی نہیں دے سکتے، وہ اس کا کفارہ مکہ میں ادا ہونا چاہیے اور وہاں کے مساکین کو اس کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے فائدے کے واسطے، اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مصلحت ہے اس کے اندر، کیونکہ پانی کے اندر آپ اگر پانی کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر آپ شکار کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور ساز و سامان نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر آپ کو شکار آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا کہ پانی کے اندر، اور پانی کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ہم کشتی جب چھوٹے ہیں اس وقت چھوٹی کشتیاں ہوا کرتی تھیں تو اتنا زیادہ سامان لاد کر نہیں جا سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کی بھی کتنی بڑی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا شکار حلال کر دیا اور خشکی کا شکار اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں حرام کیا، تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا میں بھی سخت دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ رسول کے ذمے تو تمہاری طرف صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھا، علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے جو کچھ تم چھپا رہی ہو، جو ظاہر کرتے ہو، سب سے واقف ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناپاک کی کثرت کہ تمہیں اے لوگوں کی کہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت بہت زیادہ چیزیں ہیں وہ، اور کثرت ان کی بھلی لگتی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو، تسألوا نہ تم سوال کرو ایسے ان چیزوں کے بارے میں، اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، کیونکہ ابھی
نزول کا وقت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمہارے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے تمہیں وہ تم پر ظاہر بھی کر دے گا. تو سوالات گزشتہ یعنی کہ جو تم سوال کر رہے ہو اللہ نے معاف کر دیے. جو اس سے پہلے جو تم سوال کرتے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کے لیے تمہیں معاف کر دیا. اور ممکن ہے کہ تمہارے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سخت حکم نازل نہ کر دے کہ جس پر تم عمل نہ کر سکو. واللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور حلم والا بردبار ہے. قد سألہا، ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، باقی قوموں نے بھی ایسے کیا. بنی اسرائیل بار بار سوال کرتے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے. جب ان کے پاس آ گئی اللہ کے احکام آ گئے تو پھر وہ منکر ہو گئے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. کون اس کا ترجمہ کرے گا؟ جلدی سے آئیے گا. یہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھی ہے آیتیں. جی کون آئے گا؟ جی فرزان آئیں گے آپ؟ جی میم. جی اس آیت کا ترجمہ کیجیے گا. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. ماں نہیں، جعل اللہ اللہ نے نہیں بنایا، من سے بحیرۃ بحیرہ، ولا صائبۃ اور نہ صائبہ، ولا وسیلۃ اور نہ وسیلہ، ولا حام اور نہ حام. اچھا مجھے کوئی اور بتائیے گا کہ ایک ٹھہریے، کوئی اور بتائیے گا بحیرہ کیا ہوتا ہے، صائبہ کیا ہوتا ہے، وسیلہ کیا ہوتا ہے، حام کیا ہوتا ہے؟ جلدی بتائیے گا. کون بتائے گا؟ کسی کو یاد نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ساجدہ میم یہ بتوں کے نام تھے؟ نہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ میم اور یہ حام. جانوروں کے نام تھے. جی کون کون سے جانور تھے؟ بحیرہ کون سا جانور تھا؟ یہ میم جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کا دودھ نہیں پیتے تھے. جی ہاں، بحیرہ کا دودھ پینا چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کو بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے. صائبہ کون سا جانور تھا؟ صائبہ وہ جانور تھا جس کو بتوں کے لیے آزاد کرتے تھے اور اس پر سواری نہیں کی جاتی سواری تھی. کرتے تھے. جی ہاں. وسیلہ وہ اونٹنی تھی جس سے پہلی مرتبہ مادہ کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوئی، یعنی ایک مادہ کے بعد دوسری پھر مادہ پیدا ہوئی. اور حام وہ نر اونٹ تھا جس کی نسل کے اندر زیادہ نسل سے زیادہ بچے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، جس کی نسل کے اندر بہت زیادہ کئی بچے ہو چکے ہوں، اس کی نسل کئی آگے چل چکی ہو. تو یہ جانور جو ہیں انہوں نے چھوڑ دیے تھے. کن کے لیے؟ بتوں کے لیے. اور سب سے پہلا جو شخص تھا جس نے بتوں کے لیے جانور چھوڑنا آزاد کرنے شروع کیے تھے بتوں کے لیے، اس کا نام تھا عمرو بن عامر خزاعی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا کیونکہ اس نے آغاز کیا تھا اس گناہ کا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسا حکم کیا ہے کہ ہم بتوں کے لیے ایسے ایسے اپنے جانوروں کو آزاد کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور اکثر لوگ اس چیز کا عقل نہیں رکھتے. آج ہم اگر اپنی مثال لے لیں تو ہم بہت سے لوگوں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے جی، اس کے بغیر ہمیں وسیلہ کہاں سے ملے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے آباء و اجداد کو پایا. کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ سکتے، نہ سمجھ رکھتے اور نہ ہدایت رکھتے ہوں تو کیا یہ ہدایت پا سکتے ہیں؟ اگر ان کو عقل نہیں، شعور نہیں، تو یہ کیسے ہدایت پائیں گے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے. جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے ہوں. دو شخص ہوں اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تمہیں موت آ جائے، کہ اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو، وصیت کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور پھر تمہیں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں
کہ ہم اس قسم کی بس کوئی نفع نہیں لینا چاہتے اگرچہ کوئی قرابتدار بھی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گناہگار ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کے لیے ایسی قسم اٹھانے کے لیے کہا، اور نماز کی بات کے لیے اس لیے کہا کیونکہ اس وقت انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ نماز کی بات روک کر ان سے قسمیں لو، اور چاہے ان کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، وہ اب آپس میں جھوٹ نہیں بولیں گے اور کسی ایک کو فائدہ دینے کے لیے ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے قرآن کو بیچ میں لے آتے ہیں، چلو جی قرآن پہ ہاتھ کی قسم اٹھاؤ، ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، چلو جی قسم اٹھاؤ، ذرا گواہی دو، ذرا میں نے اس کے بچے کو مارا تھا یا نہیں مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا خوف کھائیے کہ قرآن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نہیں ہے، قرآن بہت بڑی چیز ہے، قرآن بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں وہ بڑی تب لگے جب ہم اس کے احکامات کو سمجھیں، تب ہمیں لگے کہ یہ کتنا بڑا بوجھ ہے جو ہم انسانوں نے اٹھا لیا، کہ ہم پر اثر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ڈرایا اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، یعنی کہ جو گناہ کے جس نے کیا تھا، اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یعنی کہ جو ان کی گواہی سن رہے تھے وہاں کھڑے تھے، تو پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے، یعنی کہ یہ جو انہوں نے قسم کھائی ہے جھوٹی قسم اگر کھا رہی ہیں تو پھر وہ لوگ جو ان کی قسم سن رہی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ قسم انہیں جھوٹی کھا رہی ہیں، جھوٹی گواہی دے رہی ہیں، تو پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ یہ لوگ جو قسم اٹھا رہی ہیں، جو گواہی دے رہی ہیں، جھوٹی ہے۔ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے، اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے کہ اگر ہم یہ جھوٹی قسم اٹھا لیں۔ اللہ کی قسم کوئی چھوٹی قسم نہیں ہے، یہ قریب ذریعہ ہے اس کام کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں، انہیں یہ ڈر اور خوف ہو کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم اٹھا لی تو کوئی ہمیں فوراً پکڑ لے گا، تو یہ لوگ واقعے کا ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ڈرو اس دن سے، اب ڈرنے کا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس دن سے جس روز اللہ تعالیٰ تمام کے تمام پیغمبروں کو، رسولوں کو جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم کا بتا دیا کہ قسم کی کھائی، اور اگر جھوٹی کھا لی تو پھر تم پر الٹی پلٹے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اب آ کے ہمیں بتانے لگے ہیں، کیا بتانے لگے ہیں؟ کہ وہ دن جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ اس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا، اس کا علم تو یقیناً انہیں ہی ہوگا، لیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر کی ہولناکیوں اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے کریں گے، یا اس کا تعلق ان کے وفات کے بعد کے حالات سے ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، سوال کرے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، ہماری قوم نے تمہیں کیا جواب ملا دیا، اور پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قوم نے کیا کیا، کیا تمہیں اس چیز کا علم ہے؟ تو تمام کے تمام انبیاء کیا جواب دیں گے؟ انکا انت علام الغیوب، کہ تو ہی غیب کے علم کو جاننے والا ہے۔ کہ رسول اگر یہ جواب دیں گے تو آپ اور میں تو بہت گناہگار ہیں، ہم کیسے کسی انسان کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں سن رہا ہے، تو ہی ہماری مشکل کشائی کا۔ ہم اہل بیت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، استغفر اللہ، ہم نبی کے ساتھ ایسی باتیں منسوخ کرتے ہیں، استغفر اللہ، ہمیں ہرگز یہ زیب نہیں دیتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نبیوں کے لیے کہہ دیا، اور نبی آگے سے کیا گواہی دیں گے کہ تو ہی ہے جو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا تھا، جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے تم کو روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تمہاری تائید کی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں اور بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے، یعنی کہ ایک پرندہ بناتے تھے، اور پھر جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا،
میرے حکم سے اور تم اچھا کر دیتے تھے پیدائشی اندھے کو اور کوڑی والے کو میرے حکم سے. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے کہ میرے حکم سے، میرے حکم سے، اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے. پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ سوائے کھلے جادو کے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی اگر آپ عیسائیوں کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسیح ان کو شفا دے. آپ دیکھیے گا کبھی اگر آپ نے کمنٹس پڑھے ہوں عیسائیوں کے تو وہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے ان کو شفا دے. اللہ کی طرف وہ شفا کو منسوخ نہیں کرتے، وہ ہر بیماری کی شفا منسوخ کرتے ہیں یسوع کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. وہ شفا مانگتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. وہ کہتے تھے کہ ہر بیماری کی شفا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ میرے حکم سے ہوتا، میرے حکم سے ایسا ہوتا تھا. اور جب کہ میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور آپ شاہد رہیے، گواہ رہیے کہ ہم پورے کے پورے فرما بردار ہیں. بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کریں؟ خوان کیا ہوتا ہے جی؟ خوان ہوتا ہے دسترخوان اتارے، یعنی کہ جو وہ دسترخوان جس کے اندر کھانا ہمیں مل جائے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے. تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی اور یہ دعا قبول ہوئی. اور مائدہ ایسے برتن کو کہا جاتا ہے، بیسکلی ایسے برتن کو کہا جاتا ہے جس کو جو بالکل سیدھا ہوتا ہے، پلیٹ ہوتی ہے ٹرے کی طرح جس کے اندر کھانا سرو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے مائدہ کہا تھا کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اترے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی اور یہ قبول ہوئی، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال انہوں نے اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مائدہ یعنی کہ دسترخوان کھانا پورا اس کی انہوں نے مانگا تھا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمیں دسترخوان ہمارے لیے بھیجا جائے. تو انہوں نے کیا کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، یعنی کہ تمہیں کمانا ہی نہ پڑے، کام کرنا ہی نہ پڑے، پکا پکایا دسترخوان پورا کا پورا تو خالی اترے، ہر طرح کی تواضع ہو اس کے اندر. قالوا، وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے، یعنی کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ایسا ہے. اور کیا یقین ہو جائے؟ ان قد صدقتنا. اور انہوں نے یہ کیا کہا کہ اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے. صدقتنا، آپ نے بولا ہے ہم سے سچ. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں اور جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے، یعنی کہ جب کھانا ملے تو ہم اس کو خوشی سے کھائیں اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں میں سے اچھا ہے. احدم من العالمین. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ اگلے رکوع کے اندر ارشاد ہوتا ہے. اچھا، اس کے اندر کیا ہوا، اس کی بات کیا ہوا؟ قال اللہ انی منزلها علیکم. اللہ کے تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں. پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد بھی حق کی شناسائی نہ کرے، حق کو نہ مانے گا اور حق کو رد کر دے گا، تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں نے کسی کو نہیں. وَأَعْذِبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ کا معجزہ آ جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ مہلت بھی نہیں دیتا، پھر اللہ تعالیٰ یہ وقت بھی نہیں دیتا کہ وہ اس کو سمجھنے کی بھی جرت کر سکے. ان کو اسی لمحے اسی وقت اس پر ایمان لانا ان پر لازم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اگلے رکوع کے اندر کہ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں ہے. یعنی کہ میں تجھ کو حق اور سچ سمجھتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں، میں تو جانتا ہوں کہ تو حق اور سچ ہے، اور مجھ کو یہ ہرگز زیبا نہیں دیتا کہ میں تجھ پر
झूठ और ऐसी बात घड़ूं जो मुझको ज़ेब नहीं देती, क्योंकि मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। तालमु मा फी नफ्सी वला अअलमु मा फी नफ्सिका। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? कहा कि जिसके कहने का मुझे कोई हक नहीं, अगर मैंने कहा होगा तो मुझे इसका इल्म होगा, अगर मैंने ऐसी कोई बात की होगी तो मुझे इसका इल्म होगा। इन कुन्तु कुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु, कि मैंने अगर ऐसा कुछ कहा होगा तो मुझे उसका इल्म होगा। तालमु मा फी नफ्सी वला अअलमु मा फी नफ्सिका, तू जानता है मा फी नफ्सी, जो मेरे नफ्स के अंदर है, जो मेरे दिल के अंदर है, वला अअलमु, और मैं नहीं जानता जो तेरे दिल के अंदर, तेरे नफ्स के अंदर है। तो जो तेरे दिल में है, मैं तेरे दिल की बातों को नहीं जानता, लेकिन तू मेरे दिल की बातों से खूब वाकिफ है। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, बेशक तू गैब या इल्म रखने वाला है। मैंने तो उनसे और कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ वही जो जो तूने मुझसे कहने को फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब अपनी गवाही दे रहे हैं, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी कौम को नहीं कहा कि वो मेरी इबादत करें, मैंने नहीं कहा कि मैं माबूद हूँ, मैंने नहीं कहा कि मैं रब हूँ, मैंने तो सिर्फ उतना कह दिया। अपनी बेबसी जाहिर कर रही है, मैंने तो सिर्फ उतना ही कहा जिसका कहने का तूने मुझे हुक्म दिया है मेरे रब। वकुन्त अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि तुम अल्लाह की बंदगी, उन्होंने क्या कहा कि मैंने उनसे और कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ वही जो तूने मुझसे कहने को फरमाया था कि तुम अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। अने अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैं आगे क्या उन्होंने कहा, मैं उन पर गवाह रहा जब तक मैं उनमें रहा, मा तुम तो फीहिम, मैं जब तक उनके अंदर रहा मैं उन पर गवाह रहा, और फिर जब तूने मुझको उठा लिया तो तू ही उन पर मुत्तला रहा, तू ही वाकिफ रहा कि वो क्या कर रही है, और तू हर चीज की पूरी पूरी खबर रखता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अगर तू उनको, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर आगे कहा, इन तुअज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका, ए रब्बे कायनात, ए रब्बे ताला, अगर तू उनको सजा दे ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू उनको माफ फरमा दे तो तू जबरदस्त है, हिकमत वाला है। अंतल अजीजुल हकीम। नबी भी बेबसी का इजहार कर रही है, ए अल्लाह, अगर तू सजा दे तो तेरे ही बंदे हैं, तूने ही इनको पैदा किया है, तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, और अगर तू माफ करती तो तू जबरदस्त हिकमत वाला है। अब अल्लाह ताला का जवाब सुनिए, अल्लाह ताला ने क्या कहा। अल्लाह, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये वो दिन है जो लोग सच्चे थे उनका सच्चा होना उनके काम आएगा। हादा यौम यनफउ सादिकीन सिद्कुहुम, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा। उनके लिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि ये वो दिन है कि जो लोग सच्चे थे उनका सच्चा होना उनके काम आएगा। उनको बाग मिलेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला उनसे नाराज, उनसे राजी और खुश होगा, और ये अल्लाह से राजी और अल्लाह से खुश होंगे, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और ये सबसे बड़ी कामयाबी। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, बार बार अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ही के लिए है सारी की सारी बादशाहत, जो जमीन में भी है और आसमानों में भी है, वमा फीहिन्ना, और जो इन दोनों के दरमियान में है, सबकी सबकी बादशाहत अल्लाह की है, सबका मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो रब्बे कायनात हर चीज पर कुदरत रखता है।